موت نہیں ہے کیا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے. تبھی تو عادل صاحب والدین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مہر لگ گئی ہے، صحیح بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. واولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں. ترجمہ دیکھیے، اپنے انجام سے بالکل غافل ہے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الابصرون، لا جرم، اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھائیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، پھر یقین جانو کہ تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، عظمت صحابہ، دفاع صحابہ، مقام صحابہ. دیکھیے گا اللہ فرماتے ہیں ایک طرف تم ہو 2025 میں لڑکیوں کے لیے اپنے ایمان چھوڑ دیتے ہو، اور ایک زمانہ وہ تھا جب صحابہ نے پورا مکہ چھوڑ دیا. تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تم یہ کام کر سکو. قربان جائے صحابہ پر، زمینیں چھوڑ دی، جائیداد چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا. بات کرو تو میرے صحابہ کی. ثم ان ربک للذین ہاجروا، تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے جنہوں نے مکہ میں فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر ہجرت کے بعد جاہدوا، جہاد کیا، صبروا، صبر کرتے رہے. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، ان صحابہ کے لیے بخشش کی بخشش، رب کی مہربانی ہے. اپنے آپ کو دیکھو اور ان صحابہ کو دیکھو. ابھی صحابہ تھے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی، یہ بات میری یاد رکھیے گا. جب کبھی صحابہ کو اسٹڈی کرنا ہو، وسیم سنیں آپ لوگ کالج والوں کو بتائیں میری یہ بات. صحابہ کو اسٹڈی کرنا ہو، دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں حدیث، قرآن اور حدیث سے عظمت صحابہ سمجھیے. تاریخی روایات سے پڑھیں گے تو گمراہ ہوگا. تاریخ کو پتہ نہیں کون لکھتا ہے، تاریخ کس نے لکھی ہے؟ تاریخ قرآن اور حدیث نہیں ہوتی، وہ میری اور آپ کی اپنی رائے ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آگے آئے گا کہ نہیں جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جس طرح ہم لوگ اپنا دفاع کرتے ہیں وہاں کو دکھا، اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وهم لا يظلمون، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وضربنا مثلا، سن لو ذرا ایک بستی کی مثال. میرے عزیزوں، مکہ مکرمہ کی وہ بستی تھی جہاں امن کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے. جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی بے ادبی، قرآن کی بے ادبی کی، میرے نبی کے شان میں گستاخی کی، میرے نبی کو ساحر کہا، میرے نبی کو مجنون کہا، میرے نبی کو کہا کہ آپ پہ کچھ ہو گیا ہے، جب پیغمبر کی بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسے عہد کو سلط کر دیا مکہ والوں پر کہ چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. مکہ والے چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. بعد میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے گا کہ ہماری دعا کی درخواست، ہمیں پتہ ہے کہ آپ حق میں آپ دعا کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے دعا کی، چنانچہ وہ قحط اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا. یہ آیت ہمیں انشاءاللہ یہ سبق دے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کبھی نہیں ہے. اسی وقت آتا ہے عادل سب، چاہے گھر میں آئے، بدن پہ آئے، انفرادی لیول پہ آئے، اجتماعی شکل میں آئے، اس وقت جب کسی نعمت کی ناشکری شروع ہو، کسی نعمت کی ناشکری شروع ہو. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، اللہ ایک بستی کی مثال ہم کو دے جو بڑی پرامن تھی، بڑی مطمئن تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا. فکفرت بنعمت اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہری نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور رسالت، قرآن، ہدایت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس بات کی بات کیا کرنا، ہم کھانے پینے سے بھی زیادہ، آکسیجن سے بھی زیادہ ایمان کی بات، ایمان کی بات، ایمان کی طرف.
اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا بھی بن گیا، ان کا اوڑھنا بھی بن گیا۔ بھوک افلاس ہوگا تو بہت سا لفظ ہوگی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا۔ اگر مانگے کا ہوگا تو پھر بھی سمجھ جائے کہ تمہارا اپنا پیغمبر، تمہارے پیغمبر اتنے سال 40 سالوں میں دیکھا صادق و امین، تمہارا اپنا پیغمبر ہے، تم اس کے ساتھ بھی سلوک کرتے، خاندان کو بھی جانتے ہو، اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی جانتے ہو، سب چیزوں کو جانتے ہو، اس کی تم نے بڑی مشہور اور ان کے پاس وہی میں سے ایک پیغمبر آیا، پکڑ بابو نے چھپایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور جب انہوں نے ظلم اپنا لیا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ گیا، اللہ کے عذاب ہم ظالم۔ یہ پیچھے کے مسئلہ یہ جو ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر پستول رکھے بائی فورس، فلاں کو مارو ورنہ کو مارو، یہ بھی بتانا چاہیے، فلاں کو مارو ورنہ فلاں کو ختم کرو ورنہ پھر فلاں بچوں کو، اور بچوں کو پکڑ ہوا ہے پستول رکھی ہے، ایسی صورت میں دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ایک اگلا مسئلہ تو سنو، اگر کوئی کسی کے اوپر پستول پکڑ لے بائی فورس اور اس کو کہے کہ میری بہن کو تم ڈائیورس دو، زبردستی اس کے منہ سے اگر کوئی کسی کے اوپر بائی فورس اسے کہے کہ اپنے منہ سے ذرا ڈائیورس کے الفاظ نکالنا، بولنے کے الفاظ استعمال کرنا، ان الفاظ سے سب کی حفاظت، خبردار الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہیں، کوئی لینگویج میں کیا کہ آپ اس کو ڈیوورس دے دیں۔ اگر کوئی کسی کے اوپر گن پوائنٹ پہ کہے کہ تم کہو اور وہ منہ سے ڈیوورس دے دے تو ایسی صورت میں یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ یاد رہے گا۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کے اوپر کوئی بائی فورس سے کام کرے، آپ کو پتا ہے کہ میں گھر بسانا چاہتا ہوں لیکن اب معاملہ بہت بگڑ گیا، اور اگر کوئی بھی چاہے کہ یہ ڈائیورس نہ ہو تو بس آپ لکھ کر دے دیں، منہ سے کچھ نہ کہیں، پھر نہیں، ٹھیک ہے۔ علماء کے پاس تو بڑے راستے ہوتے ہیں لیکن آپ بیٹھتے نہیں ہیں ان کے پاس، اتنے راستے ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھے تو صحیح نہیں ہے بس۔ اگر کوئی کسی کو کہے ٹھیک ہے میں لکھ کر دیتا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں، بداوا رستام کو نہیں ہو سکتا، اگر یہ اس وقت ہے جب کوئی بائی فورس اکراہ کی صورت میں تو آپ سائن کر کے دے دیں، منہ سے کچھ نہ کہیں، شرعاً اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، بیان حلفی ہو یا بیان قلمی ہو، جو بھی بیان ہو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بائی فورس، اور اگر ایک آدمی اپنی رضامندی سے اس کو پتا ہے کہ نارمل کام ہے، جس طرح یہ کچہری میں 3 ڈائیورسز کا تیار کر لیتے ہیں، اپنی رضا سے سائن کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں یہ مسئلہ اکراہ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بائی فورس کسی کو مجبور کرے کہ کہو میری بہن یا بیٹی کو جو بھی ہے، اسے میں پر لکھ کر دے دیتا ہوں، وہ نہیں کروں گا بس تک کر سکتے۔ فکر حنفی میں نہیں ہوتی، زبان سے اگر کہہ دیا بائی فورس تو پھر ہو جاتی ہے، ان کا مجھے علم نہیں ہے اس وقت مسئلہ میرے ذہن میں، وہ تو جاتے ہیں بڑی مسجد بنائیں، کیا کرتے ہیں جانے چاہیے، ٹھنڈا پانی آخر وہ اس لیے جاتے ہیں کہ مسئلے زیادہ خراب ہو گیا۔ دیکھیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں چشمہ ہے نا، تو کچھ لوگ وہ مسجد کے اوپر سے بھی چھلانگیں لگاتے ہیں، اب 2 صورتیں، یا اوپر سے چھلانگ لگانی ہے یا تو پھر دروازے سے انٹر ہو رہا ہے، تو پھر کون سی صورت اختیار کرنی ہے؟ بس سمجھ